اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ فوری ختم ہونی چاہیے، اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا مطالبہ۔ ترک صدر طیب ایردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا، کہا اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں، صہیونی ریاست پورے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے، ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، مشکل وقت میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، خطے کو مزید تباہی سے بچانا ہوگا، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرے، مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ چیئرمین OIC حسین ابراہیم طاہا نے کہا ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے، ایران اور اسرائیل میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کا خصوصی اجلاس، پاکستان سمیت 40 سے زائد اسلامی ممالک کے سفارتکار شریک۔ چیئرمین OIC کا منصب 3 سال کے لیے ترکی کو مل گیا۔ اسرائیل کا ایران کے شہر خرم آباد پر حملہ، 5 ایرانی اہلکار شہید، قوم کی رہائشی عمارت پر حملے میں 2 شہری شہید ہو گئے، 4 زخمی۔ ایران کی اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر بھی میزائل داغے، رہائشی عمارت پر بمباری سے ایک اور ایرانی جوہری سائنسدان شہید۔ اسرائیل نے لنجان مبارکہ اور شہرزاد شہر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے ڈرون کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ، اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 430 ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، حیفا میں 3 اسرائیلی زخمی، تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں، سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایت۔ گزشتہ روز بھی ایران نے یروشلم، تل ابیب، حیفا اور بیر شیبہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام میزائل گرانے ہی ناکام رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے بات کر کے دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے، مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں، ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں، لگتا ہے ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا، یہ بات غلط ہے، ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے کوئی ثبوت نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا واضح شواہد ہیں کہ امریکہ ایران پر جارحیت میں شامل ہے، ایرانی شہری امریکی حمایت یافتہ بمباری کی زد میں ہوں گے تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جا سکتے، امریکہ کا جارحیت میں براہ راست شامل ہونا سب کے لیے خطرناک اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوگا، درآمد شدہ پینلز پر ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کر دی، ٹیکس کا اطلاق 46% درآمد پرزہ جات پر ہوگا۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہے، موقع پرستوں کو وارننگ دیتا ہوں، سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فاراز نے کہا بجٹ میں غربت ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، فائنانس بل کی ایک شق کا جائزہ لیا، تجاویز کا ریکارڈ مانگا لیکن شیئر نہیں کیا گیا، معلوم نہیں ان تجاویز کو شامل کیا گیا یا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت کر دی، جوڈیشل کمیشن ممبران کو خط میں لکھا 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے، یہ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے، 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے، آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ طے کیا جائے۔ میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی استحکام بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی۔ دختر مشرق شہید بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش، صدر آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو کے قومی خدمات اور عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت، بلاول بھٹو نے کہا بے نظیر بھٹو کے مشن کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ وزیراعظم کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سماعت، شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش، عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا، کہا بہت پیشیاں ہو چکی، اب تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی،
جج صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک حقیر درجے میں میرا وقت بھی قیمتی ہے، بار بار دہرانے سے قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ملتان رحیم یار خان خانیوال سمیت جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں 11,000 دیہی خواتین کو بھینسیں اور گائیں دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت بے مثال پروگرام کے پہلے مرحلے میں 5,000 کے قریب مویشی تقسیم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، دیہات اور شہروں میں غربت کا فرق مٹانا ہمارا عزم ہے، معاشی ترقی دیہات میں رہنے والی بیٹی کا بھی حق ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں قتل ہونے والی سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کی رہائش کا آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا ثنا یوسف کا قتل ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، ملزم کو سخت سزا ملنی چاہیے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، پنجاب کے ہر حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، گلی محلوں کے سیوریج کے نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے، مری کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں، مہنگائی میں کمی لانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کلیدی کردار ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، جب بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، سینٹرل، اورنگی اور کورنگی میں کام دیکھ کر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو ٹھنڈا پانی میسر ہے۔